الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا مقدس مہینہ رمضان المبارک شروع ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو ہے۔ تو رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے مقدس مہینہ ہے، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت 11 مہینے جنت کو سجاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو پھر ایک فرشتہ منادی لگاتا ہے کہ ہے کوئی جنت کا طلبگار۔ تو یہ مہینہ اتنا مقدس ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے صدقے اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جائیں۔ اس لیے اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، اور ہم اقراری مجرم بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف سے بھی آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرمائیے، اور یہ دعا کرے ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں کسی کی دعا رد نہیں فرماتے، اور ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ سحری سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل پڑھے جائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ منادی لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اور یہ آواز بھی لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے آ جا، اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر شخص اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ توبہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں توبہ کرنے سے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پیش کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، بالکل سروں کے اوپر عذاب آ گیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، سارے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے توبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو یہ توبہ کا فائدہ تھا، توبہ استغفار کا فائدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا، حالانکہ آیا ہوا عذاب کسی قوم سے کبھی ٹلا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے عذاب کو پیچھے موڑ لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، حلال طریقے سے جو کچھ بچا اور مل جائے وہ تمہارے لیے اس مال سے بہتر ہے جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہے۔ تو حلال و حرام کی تمیز رکھنی چاہیے، حرام سے بالکل بچنا چاہیے، حرام کے تو بندہ نزدیک بھی نہ جائے۔
تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ حرام کھانے والوں کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جو اپنی کمائی حرام طریقے سے کماتے ہیں، ان کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ ابھی ان کو زندگی میں پتہ نہیں چلے گا، جب ان کی آنکھ بند ہوگی نا تو پھر پتہ چلے گا۔ یہ جو انہوں نے مال کمایا ہے، جب جہنم کی صورت میں ان کو ملے گا نا ادھر، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے حلال کمایا یا حرام کمایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حرام کے تمام ذرائع سے بچائے، اور ہمیں حلال رزق وافر مقدار میں عطا